نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے معاملات میں یہ پوچھا گیا کہ انسان کا رہن سہن وہاں کیسا ہوگا، خلاصہ یہ ہے کہ لا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون، کہ جنتی جو ہے اس کو نہ پیشاب آئے گا نہ پاخانہ آئے گا اور نہ ہی اس کو زکام لگے گا، نہ اس کو بلغم تھوکنے کی حاجت ہوگی، اور جو کچھ وہ کھائے گا وہ پسینے کی شکل میں اس کا اخراج ہوگا، اور وہ پسینہ بھی کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر فرمایا کہ اہل جنت کبھی سوئیں گے نہیں۔ شاید آپ یہ پہلی بار سن رہے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کی خواہشات اور آرام میں ایک بڑی چیز اس کا سونا ہے، مگر جنت سونے سے پاک ہے۔ سونا تو اس میں موجود ہے مگر سونے کے عمل سے جنت پاک ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں فرمان 285 صفحے پر اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سئل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ کیا سوال تھا؟ یہ پھر سوال کا مزاج اہل الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنتی سوئیں گے، ان کو نیند آئے گی؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النوم اخو الموت، کہ نیند جو ہے یہ نصف موت ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ، اور اہل جنت جو ہیں ان پر نہ پوری موت آئے گی نہ آدھی موت آئے گی، کیونکہ جنت جانے کے بعد خلود ہے اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اس بنیاد پر جو موت سے مشابہ چیز ہے، من وجہ جو موت ہے نیند، اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور جنت کے اندر یعنی وہ جو خلود کی زندگی ہے لحاظ سے وہ نیند کے بغیر قرار، یعنی جو تقاضے ہیں نیند کے وہی سارے ختم ہو جائیں گے، یعنی انسان کو نہ سر درد ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی اور ایسی اس سے کیفیت بنے گی کہ اب میں کچھ سو لوں اور آرام کر لوں۔ تو کائنات جل جلالہ فرماتا ہے کہ جنت اس انداز کی بنائی گئی، سرکار کہ جو آنکھ نے سنا دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل میں خیال تک نہیں آیا، ایسا ماحول رب ذوالجلال نے جنت کا تیار کیا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو جنت کے احوال بیان کیے انہی سے ماخوذ محققین نے لکھا، ان من المزید ان تمر الصحاب باہل الجنہ، کہ جنت میں بادل بھی ہوں گے اور بادل جنت کے قریب سوال کریں گے، ماذا ان امطرکم، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، میں اسی کی بارش برسا دیتا ہوں۔ یہ بادل یہ دنیا کے بادلوں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں قوت گویائی ہوگی، اور وہاں بھی اصل جنتی جو ہے
اس کی خدمت مطلوب ہے کہ بادل آ کے اس کو بھگو نہیں دیں گے، کہ بادل آ کے اس سے سوال کریں گے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اب یہ کھلی چھٹی ہے ان کو کہ وہ اس وقت کس چیز کا مطالبہ کر دیں، سوال کر دیں، اور بادلوں کو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہے اور ان کو یہ توفیق دی گئی ہے کہ یہ جنتی جو چیز مانگے گا اسی کی بارش جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلَا يَتَمَنَّوْنَ شَيْئًا إِلَّا أُمْطِرُوا، یہ جس چیز کی بھی تمنا کریں گے تو آگے جواب نہیں ہوگا یہ کہ بادل کہے گا کہ یہ تو شارٹیج ہو چکی ہے، یہ شارٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کہیں گے خالق کائنات جل جلالہ کے حکم پر، یعنی بادل مامور ہے کہ وہ اس امتی کا کہنا مانے اور جو یہ چاہتا ہے اس کی اس ڈیمانڈ کو پورا کرے۔ تو یہ سارے مناظر اس لیے بیان کیے گئے کہ بندے نے چند سال اپنی زندگی کے بالغ ہونے کے بعد وفات تک، جو اسے پتہ نہیں کہ کس وقت لمحہ موت ہے، اس نے اپنی خواہشات کو روکنا ہے، پھر آگے ہمیشہ کی زندگی میں اسی کی خواہشات کو ایک لاہ عمل قرار دے دیا جائے گا۔ یہ جو چاہے گا ویسے ہوگا، لیکن اس عارضی زندگی کے اندر اس نے رب ذوالجلال کے دیے ہوئے قواعد و ضوابط کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔